بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم، کچھ غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ اس دوران میں پروگرام برادرم زبیر احمد صاحب کرتے رہے اور میرے خیال میں وہ پروگرام بڑے اچھے پیمانے پر یہ جاری رہا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ غام صاحب، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو آیات آج 6 اور 7 ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں ایک نئے گروہ کے بارے میں گفتگو اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، اس پر آپ کلام فرمائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انکار ہی کریں گے، اب ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اب ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت اور گمراہی کے قانون کو بیان کر دیا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہو گئی، اس سے بڑھ کر حق کو واضح کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ہوں گے وہ اگر تو اپنے دل میں موجود ہدایت کی قدر کرنے والے ہیں، بات سننے والے ہیں، حدود آشنا ہے، بے پرواہ نہیں ہے، زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں سنجیدہ ہے، تو پیغمبر کی دعوت ان کے دل و دماغ کو اپیل کرے گی، وہ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اور اگر وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں انکار کرنا ہے، انہوں نے بے پرواہی کی زندگی اختیار کر لی ہے، وہ دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے تعصبات حائل ہو گئے ہیں، تو پھر پیغمبر کا انذار بھی ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے ہدایت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود آمادہ ہو، بات سننے کے لیے تیار ہو، اس کے دل و دماغ میں انابت ہو، وہ جاننا چاہتا ہو کہ حق کیا ہے، اور کسی تعصب کو، کسی جذبے کو اس میں حائل نہ ہونے دے۔ بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ جب انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پہلے سے مانی ہوئی باتوں کے بارے میں غیر معمولی جذباتی ہوتا ہے، ادنا درجے میں کوئی اختلاف سامنے آ جائے تو تردید کرنے کے شوق میں آگے بڑھتا ہے، پیش نظر یہ ہوتا ہی نہیں کہ دوسرے کی بات سنی جائے، اس کو اللہ کا کوئی پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہاں ان الذین کفروا جو الفاظ آئے ہیں یہ فیصلہ فعل کے مفہوم میں ہے، یعنی جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں ماننا۔ ایک آدمی اس جگہ کھڑا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو مان لوں گا، اعتراض ہے، اشکال ہے، ابھی بات واضح نہیں ہو رہی، لیکن جس وقت انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے کسی چیز کو نہیں ماننا، تو پھر وہ اپنے دل و دماغ کے سارے راستے بند کر لیتا ہے۔ اب اگر پیغمبر بھی اس کو دعوت دیتا ہے، اتنی غیر معمولی شخصیت کی طرف سے بھی دین اس تک پہنچتا ہے، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مہلت دینے کے بعد خود اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جو اسے ملتی ہے۔ اس میں جو یہ بیان کیا گیا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیدائش سے یہ مہر لے کر آئے ہیں، بلکہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں انکار ہی کرنا ہے، جب اپنے تعصبات کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس کی سزا کے طور پہ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہی ان کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اس کو تعبیر کیا قرآن مجید نے جگہ جگہ، کبھی یہ کہا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا ہے ان کے دل بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی یہ کہا ہے کہ ان پر مہر لگا دی جاتی ہے، کبھی یہ کہا ہے کہ ان کے اور پیغمبر کی دعوت کے درمیان پردے تان دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگنے کا عمل ہے، یہ اصل میں انسان کے اس رویے کی سزا، اس کے اس جرم کی پاداش میں لگتی ہے، اور جب یہ لگ جاتی ہے تو پھر دنیا میں وہ آدمی جتنی دیر رہتا ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق رہتا تو ہے، لیکن اس کے لیے ہدایت پانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب صرف ایک بڑا عذاب ہے جو اس کا منتظر ہے، اور وہ آخرت کا عذاب، وہ آخرت کا عذاب۔ غام صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ان آیات میں بات بتائی گئی یہ مخصوص ہے ان کفار کے ساتھ جو رسول کے زمانے میں ہوتے ہیں، یا یہ جو قانون ہے یہ عمومی طور پر تا قیامت جاری رہے گا کہ جو لوگ ارادہ کر لیں کہ انہوں نے سچ بات نہیں ماننی، ان کے دل پر دھیرے دھیرے یہ سیاہی چڑھتی جاتی ہے اور آخر میں ان کا دل بند ہو جاتا ہے؟ یہ آیت کے اصل اطلاق کے لحاظ سے تو یہاں یہود کے وہ منکرین زیر بحث ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انکار کر دیں گے،
لیکن یہاں چونکہ کوئی تخصیص کلام میں ایسی نہیں ہے تو جو اس میں اصول بیان کیا گیا ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ بن گیا. یہ دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے. یعنی قرآن مجید یہاں جو بات بیان کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ ان منکروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ اس وقت تبصرہ تو نہیں پر ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو جو بھی یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے بات نہیں سننی، تو پھر اس کو اللہ کا کوئی پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت اور گمراہی کا قانون یہ ہے کہ آپ کے اندر آمادگی موجود ہو کہ آپ بات سنیں گے، آپ بات سمجھیں گے، آپ بات کی طرف توجہ کریں گے. اگر آپ نے یہ راستہ بند کر لیا تو پھر آپ کے دل و دماغ میں کوئی چیز بھی اتاری نہیں جا سکتی. یہ قرآن کی دوسری جگہوں پر جیسے آتا ہے نا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ان آیات کا جو ترجمہ ہے یا مفہوم ہے صحیح، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس قانون کے تحت ہے. یعنی وہاں بھی ہر جگہ یہ واضح کر دینا چاہیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے آپ نے ہدایت اپنے دیتا ترجمے ہے. میں بریکٹ میں لکھا ہے، میں نے اس کو واضح بھی کر دیا. یعنی اللہ کا ایک قانون ہے اور وہ قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. بلکہ یہ جو پوری سورہ ہے یہ اصل میں ابتدا بھی اس قانون کی وضاحت سے کر رہی ہے، اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود کو اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی. اب آپ اندازہ کریں کہ ان میں علماء ہیں، ان میں فقہاء ہیں، ان میں مذہبی رہنما ہیں، ان کی ایک پوری تاریخ ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انبیاء علیہ السلام ان کی طرف آتے رہے ہیں، تورات ان کے پاس، انجیل ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے صحائف ان کے پاس. یعنی کسی دینی حقیقت سے وہ ناواقف نہیں ہے. شریعت کیا ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہیں، دین کیا ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے، دین میں ایمانیات کیا ہے اس سے بھی واقف ہے، دینی زندگی کیا ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہے. ان کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی ہے، بالکل ٹھیک اسی مقام کی دعوت ہے جس مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑا ہے. یعنی وہی پیغمبر، وہی ہدایت، وہی خدا سے تعلق، وہی اللہ کی عبادت کا پیغام، وہی توحید، وہی شرک سے اجتناب، ساری چیزیں وہی ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں تو اب ہم ان کو نہیں مانیں گے. یہ جو چیز ہے جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی یہ فیصلے کئی پہلوؤں سے ہوتے ہیں. اگر آپ دعوت کی تاریخ پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر ہو جائے گا جیسے کہ انہوں نے کیا کہ ہمارے ہاں سے پیغمبر آنا چاہیے تھا. اس بنیاد پر ہو جائے گا کہ ایک مذہبی فرقہ بن گیا ہے، ایک گروہ بن گیا ہے، اور پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی نئی بات سامنے آنی ہے، کوئی نئی تحقیق سامنے آنی ہے تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کیوں پیش نہیں کیا ہے. یعنی چیز جیسے کہ وہ ہے اس کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا پھر کچھ ظاہری نوعیت کی چیزیں متعین کر لیتے ہیں جن کی بنیاد پر رد و قبول ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک سلیم الطبع آدمی تو یہ دیکھے گا کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، اس کا استدلال کیا ہے. یہ چیز جس وقت انسان فراموش کر دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ بہتان لگانے سے، پھر وہ پیغمبر کی مخالفت کرنے سے، داعی حق کو رسوا کرنے سے، کسی چیز سے بھی اجتناب، وہ کردار سارا قرآن میں وہ نظر کردار آتا پھر ہے. سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو بیان کیا ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یعنی جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اتنی سخت سزا بیان کی ہے کہ اگر آدمی اس طرح کے تعصبات کو حائل کر لے تو پھر اس کے بعد اللہ مہر لگا دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی سزا کسی آدمی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہدایت کا اتنا غیر معمولی اہتمام کیا ہے انسانوں کے لیے، وہ اپنی ہدایت کے قابل ہی نہیں سمجھتا اب اس شخص کو، گویا اس کے نزدیک اب ناقدری ہے ہدایت کی کہ اس انسان کے سینے میں وہ اترے. اچھا حامد صاحب، اس کے اطلاقی پہلو پر میں دوبارہ آتا ہوں کہ یہ تو کفار کے لیے ہے، وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، ان کے دل پہ مہر لگ گئی. اب وہ دیکھتے ہیں لیکن بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ بات سنتے ہیں لیکن بات دل میں نہیں اترتی، اور ظاہر ہے کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں ہدایت سے، اور دنیا میں بھی رسوا ہوں گے پیغمبر کا ذریعے سے جو عذاب آتا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا عذاب بھی ان کا منتظر ہے جیسے آپ نے فرمایا. دوسرے لوگ وہ جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا لیکن حق کو قبول بھی نہیں کیا، اس کے باوجود وہ یہ ابھی گنجائش رکھتے ہیں کہ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مکالمہ ہے، یہ سب جاری ہے. کیا ان کے لیے بھی یہی سلسلہ ہوگا یا وہاں کچھ اور بات ہے؟ دیکھیے بات یہ، اگر ایک آدمی اس کے لیے تیار ہے کہ میں بات سنوں گا، بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ سوالات ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں، یا بعض چیزیں ایسی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں جن کے بارے میں اسے غور و خوض کر رہا ہے، تو یہ تو حق کا سفر ہے، اس پر اللہ مہر نہیں لگاتا. اس میں تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، اور زیادہ مواقع دیتا ہے کہ جس میں انسان سمجھ سکے. تو جب انسان صحیح رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی تائید میں آ جاتے ہیں. اسی کو بیان کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے قانون کے مطابق وہ جس کو چاہتا ہے کہ یہ اس کا اہل ہے کہ اس کو ہدایت ملے، اس کو ہدایت دیتا ہے. اور جب وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ یہ شخص اس کا اہل نہیں ہے، اس نے ہدایت کی ناقدری کی ہے، یہ ہدایت سے گریز اور فرار کے راستے ڈھونڈ رہا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اس سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہے. یہ محرومی کی آخری صورت کیا ہے کہ اس کے دل و دماغ پر مہر لگ جاتی ہے.
یعنی وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ دیکھتے سنتے تو وہ بھی ہیں، لیکن اصل جو ہدایت اور عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنا ہے یا اللہ کی ہدایت کا حامل بننا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اصولی بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں ہدایت پانے کے لیے، جو پیدائش کے ساتھ انسان کو مل جاتی ہیں اور بلوغ کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، ان کی قدر کرنی ہوگی۔ اگر ان کی قدر نہیں کی گئی، علم کی، عقل کی، تو پھر اس کے بعد محرومی ہی محرومی۔ خان صاحب وقفے کی اجازت دیجیے، خواتین و حضرات حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔